تصور میں لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اس بیت ارقم کی جانب ماشاءاللہ کہ جہاں نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ظاہر ان کی تشریف آوری کا جو واقعہ ہے وہ، اور پھر جو دار ارقم کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اقبال مند فرمائے۔ قبلہ شاہ جی کے ساتھ اور پروفیسر صاحب کے ساتھ چند لفظ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں ذرا اس تصور سے اس بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا، پی پی کے ہوا ہر ایک مستانہ محمد کا، تا سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا، اللہ رے بلال عاشق پروانہ محمد کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو میخانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی گئی ہے تو یہ دو ہی جگہ ہیں، یا حضرت سیدنا ابو طالب کا گھر ہے یا حضرت سیدنا ارقم کے گھر میں میرے نبی کرم فرما ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ ساری مے طہور مومنوں کو منور کرنے کے لیے پلائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا اور پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ کس مقام پر واقع تھا، اور وہاں پر پورے مکہ مکرمہ اور خصوصاً ان کے دار الندوہ کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھنا بڑا ہی آسان تھا۔ جی ایسا ہی۔ اور یہ انتخاب بے شک حضرت ارقم نے رسول اکرم کی خدمت میں ہر چیز پیش کی، لیکن میرے نبی کا یہ انتخاب بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بہترین پلانر تھے، اور ایک لیڈرز کی جتنی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے میرے نبی کے قدمین کا بوسہ لیتی ہیں، پھر اس کے بعد دینی اور دنیاوی تمام رہنماؤں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ۔ اور یہاں پر تمام معاملات ہوتے تھے، بے شک وہ معاشی، معاشرتی، سیاسی، داخلہ خارجہ جتنے امور ہیں، یہ دار ارقم بھی تھا، بیت ارقم بھی تھا، دار الندوہ بھی تھا، دار الاسلام بھی تھا۔ اور حضرت ارقم کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں آنا ابنو، اور یہ کتنے فخر سے انہوں نے کہا ہوگا، آنا ابنو سبعۃ فی الاسلام، میں اس کا بچہ ہوں جس کو 7ویں نمبر پر دین اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور یہی وہ گھر ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن معزون تشریف لاتے ہیں، اسلام قبول فرماتے ہیں۔ ایک قول حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لے کے آتے ہیں، مشرف الاسلام ہوتے ہیں۔ اور ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت کے عروج پر تھے، تو آپ نے دعا کر دی، دو نام لیے کہ اس کے ذریعے یا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ تو میرے نبی کی کرم نوازی ہے نا کہ ان کے نام لے کے یہ کہا کہ ان کے ذریعے، میں نقطہ عرض کروں گا، ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ حقیقت میں یہ لوگ اگر اسلام میں آئیں گے تو ان کو عزت اسلام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور دل میں حضرت عمر ہی تھے۔ اسی وجہ سے فجاء عمر بن الخطاب من الغد بکرتن، کہ دعا بدھ کو کی گئی، جمعرات والے دن دار ارقم میں حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، اور آنے کا واقعہ میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی زبان میں یوں عرض کروں گا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہے، شباب کا عالم ہے، طاقت کا نشہ ہے، وہ تلوار لے کے نکلتے ہیں کہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہے۔ کسی نے کان میں مجدہ جاں فضا سنایا ہے، اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور سنا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تو اسی وقت کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے، میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی۔ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، ذوق کی نظر کرتا ہوں، میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے۔ اور وہاں سے آپ تشریف لے آتے ہیں تو کہاں پر جاتے ہیں؟ حسن و جمال کے مہتاب، صوری محاسن اور معنوی خوبیوں کے مالک رسول اکرم کے در پہ، اس بیت ارقم میں جہاں پر مردہ روحوں کو زندہ کیا جا رہا ہے اور عشق رسالت کی شمع فروزاں کی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر دروازے پہ تشریف لاتے ہیں بیت ارقم میں، حضرت امیر حمزہ اور ایک صحابی جب حضرت عمر کو تھامتے ہیں تو جسم پہ کپ کپی طاری ہے، گویا کیفیت یہ ہے کہ میں اس کے در پہ جا رہا ہوں جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوہ کو اس کے کریم نے حسین فرمایا، جو ہمیشہ سب کا تھا، سب کا ہے اور سب کا رہے گا، اور بلا تفریق اس کی رحمت برستی ہے۔ یہ سلطان حسینان جہاں ہے، یہ سرور اورنگ نشینان عالم ہے، اور آج عمر اس ارادے سے آیا ہے کہ میرے دامن تہی کو اپنے عشق رسول کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ سے بھر دیجئے۔ اس جگہ کو بیت ارقم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات